نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل میں ہماری شرکت خالص اپنی رضا کے لیے کرے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کرے اور ہمیں اس سے وہ کچھ سکھائے جو ہماری ضرورت ہے، اور جو کچھ ہم سیکھیں وہ ہمارے عمل میں بھی ڈھل جائے۔ اس چیپٹر کا نام جو ہے فقہ الفکر والاعتبار فی الخلق والامر، غور و فکر اور عبرت حاصل کرنا اللہ کی مخلوق میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، یعنی انسان اللہ کی مخلوق جو ہے، مخلوق میں آسمان بھی ہے، زمین بھی، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حیوان ہیں، پرندے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سب چیزوں پر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے، اور جتنا جتنا غور و فکر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے تو اتنا ہی انسان کے دل کے اندر ایمان جاگتا ہے، اور پھر انسان اس کے بغیر چارہ نہیں کہ وہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی پر ایمان بڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کا جلال انسان محسوس کرتا ہے، اس کی تدبیر کی سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اگر آپ کہیں کسی خالی جگہ پر جا کر بیٹھیں، دیکھیں مختلف پرندوں کو، مختلف کیڑے مکوڑوں کو، کبھی آپ نے جنگل کا کوئی منظر دیکھا ہوگا کہ کس طرح مختلف جو جانور ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے شکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ آسمان پہ اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور تو کچھ نہیں، ہمارے پنجاب میں چیلیں بہت نظر آتی ہیں، اور چیلوں کی آواز ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو چیل جب آواز نکال رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو وہاں سے اپنا شکار نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں اس کی، ہماری بڑی ہیں اس کے مقابلے میں، لیکن وہ زیادہ دور تک دیکھ لیتی ہے بنسبت ہمارے۔ ہمیں بعض اوقات اپنے سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی، اور وہ وہاں سے اپنا رزق دیکھ لیتی اور وہ آ کر اس میں سے چپٹ کر واپس لے جاتی ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے، تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت جاگ اٹھتی ہے، ایمان جاگ اٹھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے بارے میں انسان کا علم بڑھتا ہے، اور اس کی رحمت محسوس ہوتی ہے کہ کس طرح اس نے ہمارے لیے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اور ہمارے رزق کا انتظام اور اہتمام کیا۔ وہ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مُهْتَدِيًا بِنُورِ اللَّهِ، پھر جب انسان ہدایت پانے والا ہوتا ہے اللہ کے نور سے، إِلَى جَوَارِ هَذِهِ الْمَعَارِفِ الْعِلْمِيَّةِ، ان علمی قسم کی معرفتوں کے ساتھ ساتھ، جار ہمسائے کو کہتے ہیں، جوار ہوتے ہیں اس کے ساتھ، تو ہمسایہ بھی ساتھ رہتا ہے نا۔ انحاظ الکون، اس کائنات کے بارے میں ایک ہے انسان کا اپنا مشاہدہ، اور ایک ہے وہ جو سائنسدانوں نے مشاہدے کیے اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے لا کے رکھی۔ تو جب انسان دینی علم بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اور پھر سائنس بھی پڑھتا ہے، یا جو کچھ تحقیقات سامنے آتی ہیں ان کے بارے میں دیکھتا ہے، جانتا ہے، زادت هذه المعارف من الذات، تو زیادہ کر دیتی ہیں یہ معلومات یا یہ پہچان اس ذات راہ کو، الذي يحصل من التأمل في هذا الكون، جو کائنات میں غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے، والانس به، اور اس سے انس حاصل کر کے، والاشتراک معه في تسبيحه بحمد الله، اور اس کے ساتھ شریک ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر کے، ولا يفقه تسبيح كل شيء بحمد الله الا الموصول قلبه بالله، اور ہر چیز کی تسبیح کو نہیں کوئی سمجھتا مگر وہ دل جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یعنی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کو ان کی تسبیح بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ مثلا ایک عام انسان جو چڑیا چو چو کرتی ہے یا مرغی بولتی ہے یا کبا بولتا ہے تو وہ ان کو صرف آوازیں سمجھتا ہے، لیکن جو شخص قرآن پڑھتا ہے
دین پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف آوازیں نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ تسبیح. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن ہمیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. ہاں ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے. وہ دل ان آوازوں سے بہت کچھ پا لیتے ہیں. پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ تو تسبیح کر رہے ہیں، میں تسبیح کیوں نہیں کر رہی؟ یہ سارے تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ کیا میں ان سے پیچھے رہ جاؤں؟ تو یہ ساری چیزیں دراصل ہمیں یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن مجید سے ہمیں پتا چلا کہ یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صرف ادھر ادھر کی رینڈم آوازیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ. آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. تو پھر جب فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہیں اور پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں اور چیونٹیاں بھی اپنے رب کا ذکر کر رہی ہیں اور جنگل کے جانور بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر انسان یہ ساری آوازیں اس کے لیے ایک ریمائنڈر کا کام کرتی ہیں کہ اے بندے تو کیوں چپ بیٹھا ہے؟ تجھے تو سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہیں اور تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اللہ کی تسبیح نہیں کرتا. ہاں جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے ہر چیز اللہ کی یاد دلا دیتی ہے. وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَعَارِفُ الْعِلْمِيَّةُ غَيْرُ مَوْصُولَةٍ بِاللَّهِ وَغَيْرُ مَصْحُوبَةٍ بِبَشَاشَةِ الْإِيمَانِ وَنُورِهِ فَإِنَّهَا تَقُودُ الْأَشْقِيَاءَ إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الشَّقْوَى وَالْبُعْدِ عَنِ اللَّهِ وَالْحِرْمَانِ مِنْ بَشَاشَةِ الْإِيمَانِ وَفَقْدِ الْأُنْسِ بِاللَّهِ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَعَارِفُ الْعِلْمِيَّةُ اگر یہ سائنسی تحقیقات اور علمی معرفت کی باتیں یعنی علم کی دنیا جو ہے، یہ تحقیقات جو ہیں غیر موصولۃ باللہ، اگر یہ اللہ کے ساتھ نہ جڑی ہوئی ہو، ان کا تعلق اللہ سے نہ ہو، یعنی آپ سائنس کے ایجادات کے بارے میں پڑھتے ہیں بہت کچھ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، بہت سارے علوم، فنون، انسانی جسم کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تخلیق کے طور پر نہیں پڑھتے ان چیزوں کے بارے میں، ان کا تعلق اس سے نہیں جوڑتے، اور ایمان کی بشاشت، خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں مطالعہ کرتے، ونور ہی، اور ایمان کے نور کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهَا تَقُودُ الْأَشْقِيَاءَ إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الشَّقْوَى. تو وہ بدبخت لوگوں کو پھر مزید بدبختی کی طرف لے جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے اور دور کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے بچے سائنس پڑھ کے پھر دہریائی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے. وَالْبُعْدِ عَنِ اللَّهِ، اور اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں. وَالْحِرْمَانُ مِنْ بَشَاشَةِ الْإِيمَانِ، اور ایمان کی بشاشت، چیئرفلنس جو ہوتی ہے، اس سے محرومی کی طرف لے جاتے ہیں. وَفَقْدِ الْأُنْسِ بِاللَّهِ، اور اللہ سے مانوس ہونے کا فقدان ہو جاتا ہے، یعنی انسان اللہ کو نہیں پاتا بلکہ الٹا اللہ کو کھو دیتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ کائنات کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، تو اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے بھیجے ہوئے علم کے نور کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنا زیادہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پائیں گے، اور آپ کا ایمان عام لوگوں سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. ایک وہ شخص ہے جس نے صرف قرآن پڑھا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے قرآن بھی پڑھا ہے اور کائنات کا مطالعہ بھی کیا ہے، تو اس کا ایمان کہیں زیادہ آگے ہوگا، کیونکہ جو علم میں آگے ہیں وہ ایمان میں بھی آگے ہو جاتے ہیں اگر وہ اللہ کو پہچانتے ہوں. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قل، کہہ دیجیے، انظروا، دیکھو،
نظر ڈالو ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہے. آپ کسی کھیت کی طرف نکل جائیں اور ایک ایک پودے کو دیکھتے جائیں، کسی باغ میں جائیں، وہاں کے پھولوں کو دیکھیں، وہاں کے گھاس کو دیکھیں، بیلوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، درختوں کے اوپر اگنے والے پھل پھول کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی. آج آپ ضرور اس چیز کا مشاہدہ کریں کہ صرف ایک پتا توڑ کے اس کا اچھی طرح جائزہ لیں، اور اگر آپ کے پاس مائکروسکوپ ہو تو اس کے نیچے ذرا رکھ کے اس کو دیکھیں، اور کچھ نہیں تو اگر بڑے لینزز ہوں تو انہی کے نیچے رکھ کے اس پتے کو دیکھیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس کمال کے ساتھ اس کی ڈیزائننگ کی گئی، اور کس کمال کے ساتھ اس کے اندر یہ ساری رگیں ہیں جو روٹس سے اس کا رشتہ جوڑے ہوئے تھی کہ وہاں سے اس کو مسلسل غذا ملتی گئی اور یہ پھلتا پھولتا گیا. حتیٰ کہ جب پتے گر بھی جاتے ہیں اس وقت بھی ان کے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنی طرف بندوں کو کھینچتے ہیں کہ انسان توجہ کیے بغیر رہتا نہیں ہے. تو جب انسان ان سب چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، پھر پھول دیکھے، گلاب کا پھول ہی دیکھے. ماشاءاللہ رحیم یار خان کی مٹی جو ہے بڑی ہی زرخیز ہے، اور اس میں جو پھل پھول لگتے ہیں ان کے رنگ بھی بڑے خوبصورت ہیں. تو آپ ایک گلاب کی پتی کو ہی دیکھیں، اس کی نرمی اور اس کی ملائمت اور اس کی خوشبو اور اس کا رنگ اور اس کا شیڈ اور اس کے اندر پائے جانے والے فائدے، یعنی کیا کچھ ایک پھول کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا. اور یہ نکلا کہاں سے، یہ پودا آیا کہاں سے، یہ زمین کے اندر سے آیا. زمین کے اندر کون سی طاقت ہے؟ کیا زمین میں اپنی کوئی طاقت ہے؟ اگر ہوتی تو ہمیں چلنے نہ دیتی اپنے اوپر. ہم جو اس کے اوپر بھاگتے دوڑتے اس کو لتاڑتے پھرتے ہیں اور یہ ہمیں برداشت کرتی ہے. اگر اس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی تو کہتی ہٹو یہاں سے، ہٹو میرے اوپر سے. لیکن کس طرح اس نے ہمیں سمیٹا ہوا ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہمارا کاڑ کا باڑ بھی. کس طرح یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اکوموڈیٹ کیے ہوئے ہیں. تو بہرحال آپ سوچئے کوئی ایک پودا بھی جو زمین سے نکلتا ہے، کیسے کیسے رنگ ہے، کیسی کیسی شکل ہے، کیسا کیسے اس کا سائز ہے، کتنی چیزیں ہیں. یہ کون ڈیزائننگ کر رہا ہے، یہ حکم کون دے رہا ہے کہ تم نے ایسے بننا ہے اور اتنے پتے اگنے. اور آپ دیکھیے کہ ایک خاص مقدار تک وہ سب کچھ اگتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. کون حکم دیتا ہے؟ وہی مٹی، وہی پانی، وہی زمین، وہی سب کچھ. لیکن پودا بڑھنا بند ہو جاتا ہے، بلکہ سوکھنے لگ جاتا ہے. باغوں میں جاتے ہیں نا جہاں کنوں کے ڈھیر سارے درخت ہوتے ہیں، وہاں ایک درخت بیچارہ سوکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو کیا ہو گیا؟ اس کے لیے اللہ کا حکم ہو گیا کہ اس کا کام اب ختم ہے. جیسے ہم انسان ہیں نا، جیتے جاگتے بھاگتے دوڑتے اچانک کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، اور کوئی کسی اچانک بیماری سے مارا جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے. اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی کا حکم آ گیا کہ وقت پورا ہو گیا تھا. تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کس کی پلاننگ ہے؟ اور اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے کہ کس کو کس وقت دنیا سے چلے جانا چاہیے. بس اس کا اب ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ اب وہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ پودے، حیوانات، چرند پرند، مکھیاں، چیونٹیاں، سب کی سب چیزیں، ان سب چیزوں کا ایک وقت مقرر ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف نظر ڈالیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور اس حکم پر بھی عمل کرنا چاہیے. کیا حکم ہے؟ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان سے کہیے، انہیں بتائیے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کی طرف. لیکن وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. لیکن نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کام نہیں آتے جو ایمان نہیں لاتے. جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو یہ ڈراوے اور یہ نشانیاں کام نہیں آتی. وہ نہ غور و فکر کرتے، اور اگر کرے بھی تو ان کو اس میں رب نہیں ملتا، وہ رب تک نہیں پہنچتے. وہ اس کے اور ہی اسباب بتاتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچتے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی نے کیا ہے. اس لیے وہ اس محنت اور اس کوشش سے اپنے رب کی محبت نہیں پا سکتے. اور یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے، صرف ظاہر کی نظر سے دیکھے،
اور صرف دنیا کا ہی علم حاصل کرے اور ان چیزوں سے صرف دنیا کے ہی فائدے حاصل کرے کہ کون سی بوٹی کس مرض کا علاج ہے، یا یہ کہ کس چیز سے کیا مزہ آتا ہے، کیا چیز کھا کے پیٹ بھرتا ہے، اور حیوانوں والی زندگی بسر کرے. جیسے حیوان ہوتے ہیں نا تو وہ گھاس چرتے جاتے ہیں، پٹھے کھاتے جاتے ہیں، بس ان کو اس سے کوئی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. وہ بس انہیں پتا ہے کہ ہم نے کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، دودھ پیدا کرنا ہے، اور پھر صبح ہوگی اور شام ہوگی اور بات ختم. تو کچھ لوگ اسی طرح حیوانوں اور جانوروں کی طرح جیتے ہیں کہ وہ صرف کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، کام کاج کیا اور زندگی ختم. نہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور نہ ہی رب کی کوئی عبادت کی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہمیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر کہتے ہیں وماذا تجدی الآیات والنذر اذا استغلقت القلوب، اور کیا کام آئیں گی نشانیاں اور ڈراوے جب دلوں پر ہی تالے پڑ جائیں، یعنی دل ہی لاک ہو جائے تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. وتجمدت العقول، اور جب عقل جامد ہو جائے، انسان کچھ سوچے سمجھے ہی نہ. وتعطلت اجہزۃ الاستقبال والتلقی فی الفطرہ، اور معطل ہو جائیں، کام کرنا چھوڑ دیں وہ سارے آرگنز جن سے انسان کچھ قبول کرتا ہے اور ریسیو کرتا ہے فطرت میں. یعنی انسان کی فطرت کے اندر جو چیز رکھ دی گئی ہے اگر وہی مسخ ہو جائے تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا غور و فکر کا. واحتجب الانسان بجملته عن هذا الوجود، اور انسان آڑ کر لے اپنے سارے کے سارے وجود کے ساتھ عن هذا الوجود، اس کائنات سے. فلم يسمع ولم يرى ولم يتدبر، نہ وہ سنے نہ وہ دیکھے نہ غور و فکر کرے. یعنی سارے کے سارے اپنی فیکلٹیز جو اللہ نے دیکھی ہیں غور و فکر کرنے کی، ان کو بیکار کر دے، یعنی ان سے اندر تک نہ دیکھ پائے، صرف ظاہری سطح پہ دیکھے. تو پھر کیا فائدہ؟ پھر ایسے شخص کو نشانیاں نظر نہیں آتی جن کے دل بند ہو جائیں اور جن کی فطرت مسخ ہو جائے. ان کتاب اللہ تبارک و تعالی مملوء بالتعریف بعظمت الرب سبحانہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بھری ہوئی ہے بالتعریف، پہچان کرانے میں، بعظمت الرب، رب کی عظمت کی، سبحانہ سبحانہ و تعالی کی. یعنی قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو اس سے آپ کو رب تعالی کی جو عظمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت ہے، اس کی پہچان ہوگی. کون کون چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو جانیں. اب دیکھیے یہ قدرتی بات ہے، جب ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، مثلا کوئی شخص آپ کو کچھ دے رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے حرم میں ہوتا ہے نا، وہاں جاتے ہیں نا تو پیچھے سے کوئی آتا ہے تو ایسے کندھے کو ٹیپ کر کے کہتے ہیں یہ لو، وہ دیکھتے ہیں تو کھجوریں رطب، آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ لے کے بس رکھ کے کھانے لگ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایسے دیکھتے ہیں کس نے دی ہیں، کون ہے یہ، اور پھر آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ کتنا اچھا انسان ہے یہ، میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. اور خاص طور پر اگر آپ صبح سے حرم میں بیٹھے ہو نا اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہو، پیاس بھی لگ رہی ہو، اور کوئی آپ کے پاس نہ ہو جو آپ کو لے کے جائے کھانا کھلانے کے لیے یا کچھ، اس وقت وہ کھجوریں اتنی غنیمت لگتی ہیں کہ دل میں جتنی دیر پھر بعد میں آپ بیٹھتے ہیں تو بار بار اس کا خیال آتا ہے. اچھا پھر کوئی جو آپ کی امی یا بہن وغیرہ جو ساتھی ہیں وہ واپس آتے ہیں، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کوئی خاتون آئی تھی اور اس نے مجھے یہ کھجوریں دی. پھر کوئی اور آتا ہے، پھر کہتے ہیں آج پتہ میرے ساتھ کیا ہوا، آج مجھے کھجوریں ملی. یعنی اس بات کو کتنی دفعہ دہراتے ہیں، دینے والے کا احسان یاد رکھتے ہیں، حالانکہ نہ آپ کو اس کا نام پتا، نہ یہ پتا وہ کہاں سے آئی، نہ کچھ، صرف ایک احسان کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کا خیال کئی بار آیا اور آپ کی زبان پر اس کا چرچا کئی بار ہوا. لیکن افسوس کہ اللہ کی نعمتیں پا کر ہم ایک دفعہ بھی پلٹ کے نہیں دیکھتے کس نے دی، کون دے رہا ہے مجھے، اور دل میں اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے اور زبان سے چرچا ہی نہیں کرتے. کیسے ہیں ہم؟ پھر کہتے ہیں ہم مومن ہیں،
کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ڈل قسم کا، جس میں کوئی محبت ہی نہیں، کوئی جوش ہی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں، کوئی چرچا ہی نہیں، کوئی تسبیح ہی نہیں. اس کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے، آج ہم مسلمان ہو کے اس ملک میں رہتے ہوئے جس کو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، ہم اسلام کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. اسلام کی بات کرتے ہوئے ہم شرماتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جب چرچا نہیں کرتے نا، ذکر نہیں کرتے، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے دل بند ہونے لگتے. کسی کی یاد صرف دل تک آتی رہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. جب زبان سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں میں بیٹھ کے اس کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ چیز بڑھتی ہے. آپ سچ سچ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کسی شادی کی مجلس میں، کسی پارٹی میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں اللہ کی بات کرتے ہوئے شرم آتی، حجاب پہنتے ہوئے شرم آتی، دین کی تبلیغ کرتے ہوئے شرم آتی. بھائی یہ اللہ کی بات ہے، کیا اس میں یقین نہیں؟ کیا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے نا کہ نہیں؟ پھر قرآن کا حکم مانتے ہوئے ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے. تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں جن لوگوں کو اللہ کی بات پسند نہیں. ہم کیوں ان سے انفلوئنس ہوں؟ کیا ہم نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے کپڑے بیچے جا رہے ہیں یہاں پر کہ جن میں دوپٹہ ہے ہی نہیں، دوپٹے کی ضرورت ہی نہیں. کیا یہ کھلی کھلی نافرمانی نہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پہ ڈالو، یعنی عورت کے لیے اس کا سینہ سب سے زیادہ خوبصورتی کی جگہ ہے. تو اس خوبصورتی کو ہر ایک کو نہیں دکھاتے پھرو، لیکن ہمیں ذرا بھی خیال نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اب تو یہ ٹرینڈ ہے، اب تو یہ فیشن ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قمیضیں پہنتے پہنتے کہاں تک پہنچ گئی، گھٹنوں سے اوپر. پہلے لمبی قمیضوں میں صرف سائڈ سے نظر آتی تھی ٹانگیں، اب ان چھوٹی قمیضوں سے کیا ہوا، کہاں تک نظر آنے لگ گئی. اور نیچے سے ٹائٹ پجامے. کیا یہ حیا کے منافی نہیں؟ لیکن ہم ان کپڑوں کو پہن کے کس طرح کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. ان کو کانفیڈنس کی علامت بنا دیا گیا کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ سے محبت نہیں. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو پھر اللہ کی مرضی کے کپڑے پہنتے. اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کی بات کرتے ہوئے کانفیڈنس ہوتا ہمارے اندر، نہ کہ اس کے خلاف جا کر. تو یاد رکھیے جو جتنا اللہ کو پہچانتا ہے پھر اللہ کی بات پر بھی اتنا ہی عمل کرنا اس کو آسان ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب بھری ہوئی ہے اللہ کی پہچان کی باتوں سے، اللہ کی عظمت کی پہچان کی بات سے. فقد جعل اللہ هذا الكون العظیم معرضا جمیلا واسعا تتجلی فیہ عظمت الخالق وعظمت اسمائہ وصفاتہ وعظمت افعالہ وعظمت مخلوقاتہ فی معرض کونی کبیر مفتوح طول الحیات لعموم البشریۃ یتجولون فیہ فیزید ایمانہم وتقوی عباداتہم. فقد جعل اللہ، پس تحقیق اللہ نے بنایا، ھذا الکون العظیم، اس عظیم الشان کائنات کو، معرضا جمیلا واسعا، ایک بہت وسیع خوبصورت نظارہ. یعنی یہ اللہ نے ہمارے سامنے ایک خوبصورت سینری بنا دی. کتنے دور دور تک ہرے بھرے کھیت، پھر درخت، پھر آسمان، دن کو اس پہ سورج اور نیلا آسمان، اور نیچے اگر کہیں نہر یا پانی بھی ہو تو منظر اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. رات کو ستارے ہیں، چاند ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. یہ سارا کچھ کتنا خوبصورت ہے. یہ کیا سب کچھ خود بن گیا ہے؟ نہیں. کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. ہم سب جانتے ہیں. کیا یہ سب کچھ ایسے ہی معمولی طاقت سے بن گیا؟ جس نے بنایا اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، اس کا علم کتنا بڑا ہوگا، اس کی قدرت کتنی زیادہ ہوگی. تو جس کا علم اور قدرت اور عظمت اتنی زیادہ ہے، کیا وہ اپنے نافرمانوں کو پکڑ نہیں سکتا؟ کیا وہ ان کو سزا نہیں دے سکتا؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے
کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے. وہ کہتے ہیں کہ تتجلی فیہ عظمت الخالق، اس کائنات کے اندر اللہ کی عظمت واضح ہوتی ہے. فعظمت اسمائہ و صفاتہ، اور اس کے ناموں اور صفات کی عظمت. وعظمت افعالہ، اور اس کے کاموں کی عظمت. وعظمت مخلوقاتہ، اور اس کی مخلوقات کی عظمت. فی معرض کونی کبیر، اس بہت بڑی کائنات کی ایگزیبیشن میں. مفتوح طول الحیات لعموم البشریت، یہ کھلی ہے ساری زندگی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. عام طور پر جب کوئی ایگزیبیشن لگتی ہے یا کوئی سین ہوتا ہے تو کچھ دن کے لیے لگتی ہے، کچھ دیر کے لیے لگتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی. اگر آپ مثلا ٹی وی کی اسکرین پر بھی کوئی خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہو تو وہ کھڑے نہیں رہتے، وہ گزرتے چلے جاتے ہیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے یہ آسمان ہر وقت ایک کھلی نشانی، یہ زمین کے منظر کھلی نشانی ہے. یتجولون فیہ فیزید ایمانہم، اس میں یہ گھوم پھر رہے ہیں جس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. وتقوی عباداتہم، اور ان کی عبادتیں مضبوط ہوتی ہیں. یعنی جب انسان اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، تو پھر ایمان بھی بڑھتا ہے، عبادت بھی اچھی ہوتی ہے. جس دن آپ قرآن پڑھ کے جاتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو آپ کے دل کی حالت ویسی ہوتی ہے جیسی اتوار کے دن ہوتی ہے؟ نہیں، فرق ہوتا ہے. اور پھر جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر این کلاس کے بعد جو ظہر کی نماز ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے عشاء کی نماز تک فیول کم ہو جاتا ہے. پھر صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا دل اچھا ہوتا ہے. پھر کلاس میں آتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں اور اچھا ہو جاتا ہے. تو جتنا جتنا آپ کا اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، اتنا ہی آپ کا ایمان بڑھتا ہے. جب ایمان بڑھتا ہے تو مشکل سے مشکل کام آسان لگتے ہیں. عام دنوں کی نسبت رمضان میں نماز آسان ہو جاتی ہے کیونکہ شیطان پکڑا ہوا ہوتا ہے. اور کیا ہو جاتا ہے، تراویح پڑھنی بھی آسان ہو جاتی ہے. لوگ آرام سے 20 تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں شوق سے جا رہے ہوتے ہیں، دن بھر کچھ نہیں کھاتے پیتے. یہ رمضان کی برکت سے ہوتا ہے. تو جب دل میں ایمان آتا ہے، برکتیں اور رحمتیں اللہ کی آتی ہیں، تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. فلا يحرم من نظر الى ذلك وتأمله من الایمان الا محروم، نہیں محروم کیا جاتا ان چیزوں کو دیکھنے اور ان پر غور کرنے سے، ایمان سے، مگر محروم ہی. یعنی جو شخص اس غور و فکر سے محروم ہے وہی اصل محروم ہے، وہی بدقسمت ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا پھر نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے. یعنی پہلے زمین الگ اور آسمان الگ نہیں تھی، ایک گولے کی شکل میں اکٹھی تھی یہ چیزیں. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ کر دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. پانی اصل ہے تخلیق کی. افلا یؤمنون، صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آسمان اور زمین پیدائش سے پہلے کیسے تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پانی جو ہے اس سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے. یہ تو آج کی دنیا میں انکشافات ہوئے ہیں اور یہ پتا چلا ان چیزوں کا. تو یہ قرآن کی صداقت پر کھلی دلیل بھی ہے. افلا یؤمنون، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں دعوت دیتے ہیں، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو پھر ان کو ایمان لے آنا چاہیے، مان جانا چاہیے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پودے پیدا کیے، درخت، پھل پھول، وہ ساری زمین سے نکلے. وہ زمین کا ایک رنگ ہے اور پھر ان پودوں کے الگ الگ رنگ ہیں، اور پھر جو پھل پیدا ہوتا ہے اس کا الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، ذائقہ الگ. مٹی ایک جیسی، ذائقے الگ. جی بالکل. اور استاذہ یہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ روئی سفید کلر کی پیدا ہوتی ہے اور ہم اس سے کپڑا ہر طرح کا بنا لیتے ہیں، ہر طرح کا. واقعی یہاں اس علاقے میں شاید روئی زیادہ پیدا ہوتی، تو آپ نے روئی کی بہت اچھی مثال دی. میں خود روئی کو دیکھ کے اتنی فیسینیٹ ہوتی ہوں کہ یہ مٹی سے نکلی ہے، مٹی سے نکلی ہے اور وہ سفید رنگ کی ہے اور اس میں ریشہ ہے جس سے ہمارے لباس بنیں گے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پہ بات یہ تھی نا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو
پانی سے پیدا کیا ہے. تو پانی کا کوئی بھی رنگ نہیں ہے، کوئی بھی کلر نہیں ہے. اور ہمارے ہر انسان کا رنگ اور ہے، جانوروں کا رنگ اور ہے، اور پودوں کا رنگ اور ہے، اور ہر پھل کا رنگ اور ہے. اور پھر پھلوں سے جب جوس نکالا جاتا ہے وہ بھی پانی ہوتا ہے، لیکن اس کا کلر اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. بالکل. کہتا جب میں صبح آتی ہوں انتہائی دھوپ ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، لیکن میں نے روزانہ آبزرو کرتی ہوں کہ اتنی تعداد میں پرندے ہوتے ہیں جو بہت بے فکری سے اڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں سردی کی پرواہ نہیں ہوتی اور اپنی اپنی اڑان بھرے جا رہے ہیں. نہ رزق اکٹھا کرنے کی فکر ہے، نہ ان کو اس کی پرواہ ہے، اور بہت خوبصورتی سے ایک ترکیب ہے کہ ان کی اپنی ہی اڑان ہے کہ جو حیرت لگا کے رکھتی. یہاں پر بات ہوئی کہ جب انسان اللہ کی پہچان میں زیادہ ہوتا ہے تو ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے اور عمل بھی زیادہ آسان ہوتا ہے. تو ہم جب کوئی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم عمل کیسے کریں، تو ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے تخلیق میں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. تو اللہ کی پہچان ہمیں آتی ہی نہیں ہے، تو ہم اس سے محروم رہ گیا. جیسے بات ہوئی وہ اصل میں محروم رہ گیا. تو ہمیں تخلیق پر غور و فکر کرنا چاہیے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب یہ ہم لوگ بتا رہی تھی کہ ہر جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی اس نے بنائی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہم سب لوگوں کو، لیکن ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اس کو مطلب غور و فکر نہیں کرتے، ہم تسبیح کرتے ہی نہیں اس کی. ہم ہر چیز سنتے ہیں روز، لیکن ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ. ہم نے کبھی اس چیز کو فیل ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، ہم اس کو شکر ادا کریں، ہم اس کی تسبیح کریں. ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. ہمارے دن شروع ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے، دن گزر جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی. صرف دنیا 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 اسی میں مشغول رہتے ہیں. اتنا زیادہ دنیا نے ہمیں اپنے اندر وہ انوالو کر دیا ہے کہ ہم اور کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنے آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. اور تھوڑا بہت جو وقت مل جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، اور اسمارٹ فونز میں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس میں میسج چیک کرتے رہتے ہیں، اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ کھائیں کچھ بنائیں تو اس کی تصویر کھینچ لی، وہ ڈال دی فیس بک پہ، آج میں یہ کھا رہی ہوں. کیا دنیا کو دکھا کے کھاتے ہیں؟ یہ کتنی شودھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں پھل لائے تو پھر اس کو یا تو ہمسائے کے بچے کو دے یا پھر اس کو چھپا کے لائے. کیوں چھپانے کا حکم دیا گیا کہ تم اپنے گھر میں اگر کچھ کھا رہے ہو تو پھر اس میں ہمسائے کا بھی حق ہے، ورنہ اس کا دل چھوٹا ہوگا کہ یہ کھا رہا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. اسی طرح کیا حکم دیا گیا عورتوں کو کہ جب وہ سالن پکائیں تو شوربے کو ذرا پتلا کر لیں. کیوں؟ تاکہ ہم سائے کو بھی کھلا سکیں. آج آپ دیکھیں ہم اس حکم کی کتنی سری نافرمانی کر رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ ترین ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، پھر اس میں مزے مزے کی چیزیں کھاتے ہیں، پھر ان کی تصویریں کھینچتے ہیں اور تصویریں لا کے کس پہ پوسٹ کر دیتے ہیں؟ فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ پوسٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ پوسٹ کرتے ہیں، پروفائل پکچر بنا لیتے ہیں. ہر روز ایک نئی پروفائل پکچر جس میں کپڑوں کا دکھاوا کہ آج میں نے کون سا سوٹ پہنا ہوا، اور کچھ نہیں تو بیگ کون سے برانڈ کا ہے، کون سے ڈیزائنر کا ہے. اب اس کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، کیا ریاکاری پسندیدہ ہے؟ ہمارے دین میں دکھاوا پسندیدہ ہے؟ نہیں پسندیدہ نا. پھر جب ہم اپنے بیگز، اپنے کپڑے، اپنے مزے مزے کی چیزیں لوگوں کو دکھاتے ہیں تو کیا ان کو ترساتے نہیں؟ اچھا وہ بھی پھر کیا کرتے ہیں کہ چاہے کسی کا گھر جائیں، کسی کا بیگ ہو، وہ اٹھا کے کہتے ہیں ذرا میری تصویر بنا دو. کوئی نہ بنانے والا تو کہتے چل سیلفی بنا لیتے ہیں. اور یہ سیلفی کلچر نے تو اتنا زیادہ خود کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اللہ کی کائنات میں دیکھنے کا وقت ہی کوئی نہیں ہے. ہر وقت اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں، اپنی ہی تصویریں کھینچے چلے جا رہے ہیں، اپنے ہی پوز بنا رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. ہم اتنے خود پسند ہو گئے. کیا اسلام میں خود پسندی پسندیدہ؟ سب کو میری بات سمجھ آ رہی؟ خود پسندی، سیلف سینٹرڈ ہونا، اپنے آپ کو ہی پسند کرنا. پہلے تو کبھی کبھی شیشہ نکال کے کھول کے پھر دیکھتے تھے، اب فون تو اندر بھی نہیں رکھنے کی ضرورت، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا، جب جی چاہے اس میں سے نکال کے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں اور دیکھ کے پھر اپنی تصویریں بناتے تھے. کیا یہ سب کچھ ہمارے خلاف حجت نہیں بنے گا؟ کیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں اس لیے دی تھی کہ تم لوگوں کو دکھاتے پھرو؟ اور اس میں آپ دیکھیے کہ
اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی صرف دیکھا دیکھی، کیونکہ کچھ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا. خاندان کے بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں کہ کسی طرح سنبھلنے میں نہیں آ رہا. چلے ان بچوں کی تو میں بات نہیں کرتی کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں، ان کے ماں باپ ان کے ساتھ کوشش بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جو دین کو پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، وہ یہ سب حرکتیں کرتے ہوئے کیا اچھے لگتے؟ کھانے کا دکھاوا، کپڑوں کا دکھاوا، زیور کا دکھاوا، اپنے حسن کا دکھاوا، کیا یہ سب کچھ ہمارے دین کی تعلیم ہے؟ جس چیز میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیا یہ چیزیں ہماری موت کے وقت کام آئیں گی؟ جب جان نکل رہی ہوگی، جب اسپتال کے بستر پہ پڑے ہوں گے تو یہ تصویریں ہمیں بچائیں گی؟ کیا جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ سب کچھ ہمارے کام آئے گا؟ ایک ہمارا گھر دنیا میں ہے، ایک بیڈ روم دنیا میں ہے، اس کو بھی ہم بناتے بچھاتے سنوارتے ہیں، اور ایک قبر میں ہے. دنیا والے بیڈ روم میں کتنے دن رہنا ہے؟ چند سال، اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے. اور قبر والے بیڈ روم میں کتنے دن رہنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، ہزاروں سال. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب قیامت آئے گی، ہمیں تو پتہ نہیں. تو کیا یہ تصویریں وہاں ہم لٹکائیں گے قبر میں، یا اس کے اوپر رکھیں گے؟ کہاں رکھنا ہے ان کو؟ یعنی ہم عقل سے کام نہیں لیتے، ہم سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، ہم اپنی زندگی ضائع کیے چلے جاتے. اسی لیے قرآن پڑھنے کا صحیح طور پر وقت نہیں. ہم کہتے وقت نہیں، ٹائم نہیں، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں. کیوں ٹائم نہیں؟ کیونکہ سارا ٹائم تو اس طرح کی چیزوں میں لگتا چلا جا رہا ہے. پھر آگے ہے ان الفطرۃ البشریۃ بہا حاجۃ ذاتیۃ الی التدین. انسانی فطرت کے اندر ایک ذاتی ضرورت ہے دین حاصل کرنے کی، دیندار بننے کی. یعنی اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں. یعنی یہ ہماری ایک ضرورت ہے، ہماری ایک خواہش ہے. وَإِلَى الْاعْتِقَادِ بِإِلَٰهٍ، اور ایک الہ پر اعتقاد، یعنی اللہ کی ضرورت ہماری فطرت میں ہے. وَحِينَ تَصِحُّ وَتَسْتَقِيمُ، جب یہ فطرت صحیح ہوتی ہے اور درست ہوتی ہے، تَجِدُ فِي أَعْمَاقِهَا، تو تم پاتے ہو اس کی گہرائیوں میں، اتجاہاً إِلَىٰ إِلَٰهٍ وَاحِدٍ، ایک الہ کی طرف متوجہ ہونا، وہ ایک الہ کو ڈھونڈتی ہے. وَإِحْسَاسًا قَوِيًّا بِوُجُودِ هَٰذَا الْإِلَٰهِ الْوَاحِدِ، اور قوی احساس کا ہونا اس ایک الہ کے وجود پر. وَذَلِكَ مَرْكُوزٌ فِي الْفِطْرِ، اور یہ فطرت میں گڑی ہوئی ہے بات. يُوقِظُهُ وَيُحْيِيهِ وَيَزِيدُهُ، جو اس کو جگاتی ہے، اس کو زندہ کرتی ہے اور اس میں اضافہ کرتی ہے. النظر فی الآیات الکونیۃ، کیا چیز اس فطرت کے احساسات کو جگاتی ہے؟ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر. والآیات القرآنیہ، اور قرآنی آیات، یعنی قرآن پڑھتے ہیں تو یہ فطرت زندہ ہونے لگتی ہے، کائنات میں غور کرتے ہیں تو یہ فطرت زندہ ہونے لگتی ہے. ووظیفۃ العقیدۃ الصحیحۃ لیست انشاء الشعور بالحاجۃ الی الہ والتوجہ الیہ، فہذا مرکوز فی الفطرۃ کما قال سبحانہ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. ووظیفۃ العقیدۃ الصحیحۃ، صحیح عقیدے کی ڈیوٹی یا کام یہ نہیں، لیست انشاء الشعور، شعور پیدا کرنا نہیں، بالحاجت الی الہ، ایک الہ کی ضرورت کا، والتوجہ الیہ، اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا. یعنی انسان جو عقیدہ پڑھتا ہے یا عقیدے کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان ایک الہ کی ضرورت محسوس کرائے. فہذا مرکوز فی الفطرۃ، یہ تو فطرت میں جمع ہوا ہے، گڑا ہوا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. کہتا ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ علم موجود ہے کہ اللہ ہے، کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. کیونکہ یہ معمولی بات ہے نا، سمجھ میں آنے والی. مثلاً اگر کوئی کہے یہ گلاس خود بن گیا، یہ ڈبہ خود بن گیا، یہ میز خود بن گیا، تو کیا آپ اس کی بات مانیں؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ کہیں گے وہ بہت سے شیشے کے ذرات تھے نا، اڑتے پھر رہے تھے ادھر ادھر، تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک شکل بنا لی اور وہ گلاس بن گیا. کوئی مانے گا ایسی بات؟ ہنسیں گے اس پر کہ بے وقوف ہو. تو
ایسے بنتا ہے. اس کے لیے تو بڑی بڑی فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں اور کئی پروسیس ہوتے ہیں پھر جا کے یہ بنتا ہے. تو کیا کائنات کی تخلیق میں کوئی پروسیس نہیں ہے؟ کیا ان کا بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ یہ آسمان خود ہی بن گیا. اگر میں کہوں کہ یہ ٹینٹ آج خود ہی لگ گیا یا وہ اڑتا اڑتا آیا اور ان پلرز کے اوپر اس نے آ کے جگہ بنا لی کہ شاید اس کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آج یہاں کوئی اجتماع ہونے والا ہے, تو لوگوں کو دھوپ لگے گی تو اڑ کے یہاں پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. ایسا ممکن؟ تو اس کے اوپر جو چھت ہے بہت بڑی آسمان کی, وہ خود بن گئی, بن سکتی ہے. اور خود بھی اگر بنے تو کیوں بنے؟ اور پھر آسمان تک ہی کیوں نہیں, کچھ اور چیزیں کیوں نہیں بنتی جا رہی؟ جو بن چکا ہے وہ بن چکا ہے نا. اب آسمان کے نیچے ہونا چاہیے تھا کہ آسمان کو دیکھ کر کوئی اور بھی اٹھ جاتا اور وہ کہتا یہ آسمان نیلا تو میں ذرا پیلا بن کے دکھاتا ہوں ان کو, اور ایک اور آسمان آ جاتا وہ کہتا اچھا میں سبز بنتا ہوں. کوئی ایسا ہوا نہیں. تو ایک رب نے ہی بنایا نا, اور اس کے بعد کوئی اس کی نقل بھی نہیں اتار سکا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہر چیز خود ہی بن گئی؟ آج آپ دیکھیں کہ جو بچے اسکول یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں نا, یہ بات کہتے ہوئے ان میں سے بات شرماتے نہیں, کیا پتا اللہ ہے کہ نہیں, کیا پتا اللہ نے بنایا یا کسی اور نے بنایا. یہ فطرت مسخ ہونے کے بعد ہی کوئی کہہ سکتا ہے. جو چھوٹی سی عقل والا بھی ہے, جس کی فطرت زندہ ہے, وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ بات عقل میں آتی ہی نہیں کہ کوئی چیز خود بن جائے. آپ اگر آج گھر جائیں اور کھانا تیار پڑا ہو چولہے پہ کہ ہاں واہ یہ تو آج خود ہی سب کچھ آ گیا اور سب کچھ خود ہی چڑھ گیا اور خود ہی پک گیا, کبھی ایک دن بھی اب تک ہوا ایسے نہیں ہوا. آپ پکاتی ہیں تو پکتا ہے نا کھانا. تو اسی طرح زمین و آسمان جو ہے وہ کسی بنانے والے کے بنانے سے آئے ہیں, اور وہ بنانے والا ایک اللہ ہے. ان وظیفۃ العقیدۃ الصحیحۃ, بے شک صحیح عقیدے کی جو ڈیوٹی ہے یا ذمہ داری ہے, ہی تصحیح تصور الانسان لالہہ, وہ انسان کے تصور کو صحیح کرنا ہے اپنے الہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں جو تصور ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. وتعریفہ بالالہ الحق, اور اس کی پہچان جو حقیقی الہ ہے, الذی لا الہ غیرہ, جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وتعریفہ باسمائہ وصفاتہ, اور اس کی پہچان کرانا یعنی اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کی. لا تعریفہ بوجودہ واثباتہ, اس کے وجود اور اس کے ثبوت کو پہچان کرانا مقصود نہیں ہوتا. فلا شک فی وجودہ, اس کے وجود میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. بل وجودہ اظہر من ان یستدل علیہ بدلیل, بلکہ اس کا وجود تو اس سے بھی زیادہ ظاہر اور واضح ہے کہ اس پر کوئی دلیل لائی جائے. یعنی اللہ کے وجود پر تو دلیل لانے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ ہر چیز اتنی واضح ہے, ہر نشانی خود بول کے بتا رہی ہے اپنی زبان میں کہ مجھے کسی نے بنایا ہے, اور وہ اپنے رب کو پہچانتی بھی ہے. افسوس یہ کہ جن کے پاس عقل نہیں وہ تو اپنے رب کو پہچانے, اور جن کو اللہ نے عقل دی وہ اپنے رب کو پہچاننے کا انکار کرے. ثم تعریف العبد بمقتضیات الالوہیت فی حیاتہ, پھر بندے کو پہچان کرنا اس کی زندگی میں الوہیت کے تقاضوں کو, کہ اللہ کی عبادت کے تقاضے کیا ہیں. من شعائر تصلہ بمعبودہ, ان نشانیوں سے جو اس کو اپنے معبود کے ساتھ ملا دیں. ومن شرائع تنظم منہج حیاتہ, اور وہ شریعتیں جو اس کی زندگی کے منہج سے طریقے کو منظم کر دیں. ومن اخلاق تزین حیاتہ, اور اس اخلاق سے جو اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے. یعنی علم یا دین پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں کیا کیا پتا چلے کہ اللہ کے الہ ہونے کے تقاضے کیا ہیں, اور پھر اس کے شاعر کیا کیا ہے, اور پھر اس کی شریعت کیا ہے, اور اخلاق کیا ہے جو زندگی کو خوبصورت بنائے. ومن ثم ينسجم اذا اطاع مع الكون في الطاعة والعبادة, اور یہاں سے جب وہ اطاعت کرتا ہے تو کائنات کے ساتھ ایک ہارمنی پیدا ہو جاتی. ینسجم کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اطاعت میں اور عبادت میں. یعنی ساری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, سورج اللہ کا حکم مانتا ہے, چاند اللہ کا حکم مانتا ہے, سمندر اللہ کا حکم مانتا ہے. اسی لیے تو اس کی شدید لہریں بھی آ کے کنارے پر رک جاتی ہے, کیونکہ اللہ نے اس سے آگے بڑھنے کی
اجازت نہیں دی. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں. تو پھر جو انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے, اس کا انسجام ہو جاتا ہے. اور عبادت میں بھی والشک فی حقیقت وجود اللہ او انکارہ هو بذاتہ دلیل قاطع علی اختلال بین فی عقل الانسان وعلی تعطل اجہزۃ الاستقبال والاستجابۃ الفطریۃ فیہ ولذلک انکار الرب قلیل فی العباد. والشک فی حقیقت وجود اللہ, اللہ کے وجود کی حقیقت میں شک کرنا, اور انکارہ یا اس کا انکار کرنا, وہ بذاتہ دلیل قاطع, وہ بذات خود ایک قطعی دلیل ہے, علی اختلال بین, ایک واضح ڈس آرڈر کی, فی عقل الانسان, انسانی عقل میں. مطلب اس کا کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے, اس حقیقت کا انکار کرتا ہے یا شک بھی کرتا ہے, تو اس بندے کے ذہن میں کوئی خلل ہے, کوئی خرابی ہے. وہ اللہ تعطل, تعطل ہوتا بیکار ہونا. اجہزہ آپریٹرس کو کہتے ہیں, ویسے تو جہاز اور اجہزہ اس کی جمع ہے, یعنی جو ہمیں اللہ نے آرگنز دیے ہیں, کان, آنکھ, ناک وغیرہ, جن سے انسان معلومات حاصل کرتا ہے. الاستقبال والاستجابۃ الفطریۃ, اور فطرت کی آواز ہے اس پر لبیک کہتا ہے. ولذالک انکار الرب قلیل فی العباد, اسی وجہ سے رب کا انکار کم بندوں میں ہے. یعنی زیادہ لوگ وہ ہیں جو شرک کرنے والے, لیکن وہ لوگ کم ہیں جو اللہ کا انکار ہی سرے سے کرتے ہوں. وَإِذَا تَعَطَّلَتْ أَجْهِزَةُ الِاسْتِقْبَالِ وَالتَّأَمُّلِ وَالِاسْتِجَابَةِ فِي الْإِنسَانِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى قَلْبِهِ وَعَقْلِهِ لِإِقْنَاعِهِ بِالْجَدَلِ وَالْمُنَاظَرَةِ. اور جب انسان کے حق کو قبول کرنے والے, غور و فکر کرنے والے اور رسپانس کرنے والے اعضاء جو ہیں وہی معطل اور بیکار ہو جائیں, فلا سبیل الی قلبی, تو اس کے دل تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا, وعقلہ, اور اس کی عقل تک, لاقناعہ بالجدل والمناظرۃ, اس کو قائل کرنے کے لیے, یعنی جھگڑے اور بحث اور مناظرے سے. انما یکون السبیل الی علاجہ, یعنی ایسے شخص سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا طریقہ کیا ہے اس کے علاج کا؟ ہوا محاولۃ تنبیہ اجہزۃ الاستقبال والاستجابۃ فیہ, کہ اس کے اندر وہ جو اللہ نے وہ بات قبول کرنے اور رسپونڈ کرنے کے جو اعضاء بنائے ہیں, یعنی کان, آنکھ, دل, ان کا علاج کیا جائے, اس کی کوشش کی جائے. واستجاشۃ قوامن الفطرۃ فی کیانہ, اور اس کی فطرت میں جو ہڈن محرکات ہیں, جو چیزیں ہیں, ان چیزوں کو ہلایا جائے, یعنی ان کو جگایا جائے, یعنی اس کا ضمیر جگایا جائے, اس کی عقل کو اپروچ کیا جائے, اس کے جذبات سے وہ خطاب کیا جائے, تاکہ اس کی فطرت جاگے. لعلھا تتحرک وتسلک الصراط المستقیم, شاید کہ وہ ہل جائے اور سیدھے رستے پر چلنے لگے, شاید اس کو کوئی ڈائریکشن مل جائے اور وہ اپنے رب کو پہچاننے لگے. ان لفظ الحس والقلب والعقل, بے شک حس محسوس کرنے کی, والقلب اور دل, والعقل اور عقل کی جو ڈائریکشن ہے, علاوہ فی السماوات والارض من آیات و مخلوقات, آسمانوں اور زمین کی طرف جو نشانیاں ہیں اور مخلوقات ہیں, وسیلۃ من اکبر و اعظم الوسائل لاستحیاء القلب الانسانی, انسانی دل کو جگانے کے لیے سب سے عظیم اور بڑے وسائل میں سے ہے. یعنی جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, یا اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے, یا اس کی کسی صفت کا انکار کرتا ہے, تو اس سے مناظرہ, جھگڑا وغیرہ نہیں کرنے کی ضرورت, اور اس کو دلیلوں سے قائل کرنے کی نہیں ضرورت. اس کے دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, کہ اس کا دل دیکھ سکے کہ اللہ نے کیا کیا عظیم الشان چیزیں بنائی ہیں. تو جب وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر اس کی طرف رغبت پیدا ہو جائے گی. لعلہ ینبذ, شاید کہ وہ حرکت کرنے لگے, ویتحرک, اور متحرک ہو جائے, ویتلقى, اور اخذ کر لے, ویستجیب, اور جواب دینے لگے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم, کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج, کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور اس کو زینت بخشی, اور اس میں کوئی سوراخ نہیں, کوئی خلل نہیں. والارض مددناها, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا.
وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور اس میں ہم نے ہر طرح کے بارونت پودے پیدا کیے، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب دیکھنے کے لیے اور نصیحت کے لیے ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی انداز کیا ہے ان لوگوں کو جو اس کے وجود کو نہیں مانتے انہیں سمجھانے کا کہ کس طرح لوگوں کو اپروچ کرنا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ دعویٰ کیسے کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہی بہن بھائیوں میں سے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے دوستوں میں سے یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بچہ یہی کہنا شروع کر دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے بحث نہیں کریں گے بلکہ اس کو کائنات کی نشانیاں دکھائیں گے. اور اس کے لیے آپ دیکھیے کہ اتنی معلومات اس وقت موجود ہے. مثلاً اگر آپ سورج کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو سورج کی حرارت، سورج کا سائز، سورج کی روشنی، سورج کے جو فائدے ہیں، ان پہ اتنا کچھ نیٹ پہ مل جاتا ہے. آپ پڑھیں، سیکھیں، علم حاصل کریں، پھر اس کو اپنی زبان میں دوسرے کو بتائیں. اور اس سے پہلے کہ آپ کے بچے بگڑے، آپ ان کو اللہ کی بات بتانے کے لیے دو طریقے اختیار کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ آپ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے وہ بتائیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں پڑھ پڑھ کر معلومات حاصل کر کے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. اگر آپ ایک اسکول ٹیچر ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی معلومات میں اضافہ کریں، صرف سلیبس اور کورس کی کتابوں تک نہ رہیں بلکہ اس کو پڑھ کر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کے دل جاگ اٹھے، دوسروں کے اندر ایک حرارت پیدا ہو جائے، ایک حرکت پیدا ہو جائے، ایمانی حرارت، تاکہ وہ اللہ کی طرف راغب ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بھی جگانے کا طریقہ یہی ہے کہ انہیں مختلف نشانیاں دکھائیں، انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تبلیغ کی تھی. ہر انسان کے اندر خیر ہوتی، صرف یہ کہ ہمارے بتانے میں کمی ہوتی. جب ہم صحیح طور پر بتاتے ہیں تو لوگوں کے دل جاگ اٹھتے کیونکہ ان کی فطرت میں ہے نا اللہ کی طلب، وہ پیاس ہے اندر، وہ کسی چیز سے پوری نہیں ہو رہی. بہت سے لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی. خوشی کیوں نہیں؟ کیونکہ ابھی زندگی ادھوری ہے. اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں تو وہ اپنا بتاتے ہیں پاسٹ کا ایکسپیرینس کہ سب کچھ تھا پر پھر بھی اندر سے دل خالی تھا. اب وہ قرآن ملا ہے، دین ملا ہے تو اب وہ خوشی کی کوئی انتہائی نہیں. وہی ہم ہیں، پہلے بھی ہم وہی تھے، لیکن قرآن کے آنے سے ہماری زندگی میں ایک بہار آ گئی. کیونکہ اندر بہار آ جاتی ہے تو پھر باہر بھی ہر چیز اچھی لگنے لگتی. پھر لوگوں سے بھی گلے شکوے کم ہو جاتے ہیں، پھر گھر والوں سے بھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں. یہ قرآن کی برکتوں سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی پڑھ کے بھی یہ برکتیں نہیں پاتا تو پھر اس کو پھر اور پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے وہ اصل چیز نہیں پائی جو قرآن ہمیں دیتا ہے. اب آپ میں سے کوئی بات کرے گا؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے دنیا کے علوم حاصل کرتی ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں سارے، تو اگر ہم ان کی بنیاد دین پہ رکھیں تو وہ انشاءاللہ اس کا حقیقی فائدہ ہمیں تبھی حاصل ہوگا. بالکل صحیح. اللہ کی پہچان کرا دیں، اللہ کی عظمت. کیونکہ ہم کہتے ہیں ابا ماریں گے، امی کہیں گی وہ نماز پڑھو، وہ فلاں، نہیں، ہم بتائیں ان کو کہ اللہ کے آگے کیوں جھکے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے اور اس کے آگے جھکنا ہماری ضرورت ہے، ہمارے ہی فائدے میں ہے. اس میں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی سرکار کہ دیکھیں سب سے زیادہ کردار اس میں عورت کا آتا ہے. حیثیت بیٹی، ماں، ہر طرح سے اگر عورت چاہے اپنے گھر کو، اپنی نسلوں کو سنوار سکتی ہے. یہاں سے دیکھیں ہمیں اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے دین کے معاملے میں. ہم ٹیوشن پہ بھیجتے ہیں، ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، لیکن جہاں کہیں دین کے بارے میں پڑھنے کا یا کچھ کرنے کا آتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ایون کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مائیں ہی جب بہو تلاش کرنے نکلتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ایم ایس سی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے دین بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اس نے حدیث بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. تو وہ کون ہے نا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں اچھی آپ کو دوں گا، نسلیں اچھی ملیں گی. تو اس لیے میں سب سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ اپنے اندر سے اپنی ماں کو جگائیں، جو ایک ماں تربیت کرتی ہے جی اس کو بس کریں. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ابتدا کرنی ہے اپنے شعور کو بھی جگانے کے لیے اور بچوں کے بھی اللہ کی پہچان. دیکھیے جب تک اللہ کی پہچان نہیں نا تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا.
کیونکہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے. تو علوم حاصل کرنے میں سب سے اول اصل علم اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، جو دو طرح سے ہوتی، کائنات میں غور و فکر سے اور قرآن پڑھنے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میں احسان کا بھی بڑا فقدان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم پہ اتنے زیادہ احسانات ہیں، نہ ہم ان کو خود ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے بچوں کو اس چیز کا سکھاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر بچوں کو احسان کا مطلب بتایا جائے کہ احسان کیا چیز ہے، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کائنات ہے، جو بھی اس نے چیزیں بنائی ہیں، ہر ایک کو نعمتوں کو گنوایا جائے اور ان سے ایکٹیویٹی کرایا جائے. لکھو تمہیں کیا کیا ملا، کیا کیا ملا، لکھو تمہارے جسم میں اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا اور وہ کیا کیا کرتا ہے. مثلا اگر آپ بچوں کو کہیں نا آنکھ کیسے فنکشن کرتی ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک آنکھ کتنے رنگ دیکھتی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی چھوٹی سی چیز اور اتنے رنگ دیکھ پاتی ہے. اور اگر کمزور ہو جائے تو کتنی تکلیف اٹھاتا ہے انسان. سر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید فطرت ہمارے اندر نا مست نہیں ہوئی ابھی تک، بلکہ ہم نے ڈائریکشن تبدیل کر لی ہے. ایک واحد کی تلاش تو ہمارے اندر ہے، لیکن ہم وہ تلاش اپنے نفس میں پوری کر لیتے ہیں یا پھر کسی ایک کو اپنا بت بنا لیتے ہیں، وہ محبت میں ہماری پوری ہو جاتی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ذہن میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، وہ بیکار بھی ہو جاتا ہے اور پھر دل تک حق کو پہنچنا بالکل ہی بند ہو جاتا ہے. ہم کائنات کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب میرا وجود، ایک میرا ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونے کی ایک دلیل ہے. اگر دیکھا جائے میرا سانس ہونا ہی دلیل ہے، لیکن کیا ہے، میں ایک واحد کی تلاش میں ہوں، میری ذات ہے، مجھے اپنے سے محبت ہے، یا کسی ایک کو میں ڈھونڈ لوں گی کہ اس سے مجھے محبت ہے. یہ ہے کہ ہمیں اس سے اپنے آپ کو پہلے باہر نکالیں، ڈائریکشن چینج کریں. بالکل. استاد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، ہم جن فیملی سے ہم پیدا ہوئے، الحمدللہ ہم بورن مسلم ہیں، اور لیکن جو ایک صحیح روح جو دین کی تھی وہ شاید ہم لیک کرتے تھے. تو ہم نے نمازیں دیکھا اپنے ماں باپ کو پڑھتے ہوئے، ہم نے بھی پڑھی، لیکن جو دین پہ ہمیں جیسے چلنا چاہیے تھا، وہ جب ہمیں اویئرنیس ہوئی، جب ہم نے ترجمہ قرآن پڑھا تو اس کے بعد شروع ہوئی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تو مطلب اسی طرح کی زندگی گزاریں جیسے ہم نے گزاری. ماشاء اللہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اماں چاہتی ہیں کہ بچہ بہت ٹرو مسلم بن جائے، لیکن ابا کا یا جیسے اور جو ریلیٹیوز ہیں یا سوشل پریشر یا پیئر پریشر ہوتا ہے، تو ہم صحیح کلیش ہو جاتا ہے دونوں کی اوپینینز میں. تو ایک بچے کو جو براٹ اپ دیں تو وہ کس طرح کریں؟ اس کے اندر میزان پیدا کریں، اس کے اندر وہ کرائیٹیریا رکھیں کہ وہ اچھے اور برے کو خود سمجھیں. کیونکہ اس بچے نے باہر بھی، ابھی تو اماں ابا ہے نا، یہ صرف خاندان ہے، اس نے تو باہر نکلنا ہے، اور باہر تو بے شمار رنگا رنگی ہے. تو پھر اگر اس کے اپنے اندر ایک میزان ہوگا، کون ہے میرا خالق، کیا صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے. مثلا قرآن کی بات ہے، ہم صرف بچوں کو یہ نہ بتائیں یہ کرو یہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اتنی بات نہیں. کون ہے اللہ، اس سے پہلے کہ یہ بتائیں اللہ نے کیا کہا، یہ بتائیں کہ اللہ کون ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی پہچان دیں. اور یہی اصل میں آج کی ساری گفتگو کا ٹاپک ہے کہ اللہ کی پہچان جو ہے، جب یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی بات سب سے اہم ہو جاتی. پھر ساری دنیا کچھ کہتی رہے، وہ بچہ کبھی بھی کسی کی بات کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے رب کی بات کیا، میرا رب کیا کہتا ہے. پھر وہ چاہے اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کے اندر وہ ایک میزان آ چکی ہے، ایک کرائیٹیریا بن چکا ہے کہ مجھے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا. تو وہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے. استاد، اس کے لیے قرآن کا ترجمے کی اگر ہم تعلیم دیں اپنے بچوں کو تو صحیح عمر کیا ہے جس میں ہم ترجمہ؟ ہر بچے کا الگ الگ ہے. ابھی ہم نے کینیڈا میں تقریباً 9 سال اور 10 سال کے بچوں کو بھی 1 سال میں سورۃ البقرہ کروا دی، اور بہت اچھا رسپانس رہا. شروع میں انہیں کم سمجھ آتا تھا، اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، مشکل لگتا تھا، لیکن کرتے کرتے اینڈ تک بہت کچھ سمجھ گئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے کا انڈرسٹینڈنگ لیول کتنا ہے. اور میں نے جب اپنے بیٹے کو شروع کرایا تو پہلے میں نے اس کو لفظی ترجمہ یاد نہیں کرایا، میں نے اس کو صرف ٹرانسلیشن کے ساتھ اسی سے پڑھواتی تھی اور اسی کو کہتی تھی کہ ایکسپلین کرو، اور پھر خود تھوڑا تھوڑا ساتھ بتاتی تھی. تو اب وہ ایک میزان ہے کہ میں ہوں یا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ ہی کے پاس جا کے جواب دینا ہے. تو جب وہ ایک حضور قلب ہو گیا نا، یعنی دل پہ اللہ کا احساس آ گیا، تو پھر نماز اماں کے لیے نہیں پڑھنی، نماز کسی کے کہنے پہ نہیں پڑھنی،
اللہ دیکھ رہا ہے نا, اللہ کے آگے جھکنا ہے, تو وہ پھر مسائل حل ہو جاتے ہیں. مجھے پوچھنا ہے کہ میرے اوپر اپنی اولاد کے لیے اور اپنے سے ریلیٹڈ جو رشتے ہیں کتنی ذمہ داری ہوگی ان کو ان کی ضمیر جگانے میں. لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ مذہب آپ کا, ہر کسی کا اپنا اپنا معاملہ ہے. یہ تو لوگوں کا کہنا ہے نا. ہاں جی. لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم چھوڑ دیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب لوگ کہتے ہیں یہ میرا پرائیویٹ معاملہ. نہیں بھائی, پرائیویٹ نہیں ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان کے یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.